ایک بھائی کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری اگر کر لیں تو روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ بیوی سے جماع کرنے پر روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جی ہاں، سوال اچھا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ روزہ باقی رہے گا یا نہیں باقی رہے گا؟ یہ سوال ہے۔ دیکھو، سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ ہے کیا چیز؟ روزے کا مطلب صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی سحر کے وقت سے لے کر کے افطار کے وقت تک نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، بھوکا پیاسا رہنا، اس بات کا نام صرف روزہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سحر تو کر لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن نہ انہیں نماز کا پتہ ہے، نہ وہ جھوٹ سے بچتے ہیں، نہ غیبت سے، کسی بات سے نہیں بچتے۔ سارے کام جو غیر روزے میں کرتے تھے وہ روزے کی حالت میں بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے گا، آپ روزہ جو نام ہے وہ تقوی کا نام ہے، روزہ طہارت کا نام ہے، روزہ گناہوں سے روکنے والا ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں وہ تمام چیزیں جو غیر روزے میں آپ پر جائز ہیں اور حلال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام چیزیں حالت روزہ میں آپ پر حرام کر دی ہیں۔ مثلا کھانا ہے، کھانا آپ کے لیے جو حلال کمایا ہوا ہے وہ جائز ہے، حلال ہے آپ کے لیے، لیکن اللہ نے روزے کی حالت میں وہ حرام کر دیا۔ پانی حلال ہے، لیکن اللہ نے روزے کی حالت میں اس کو بھی حرام کر دیا۔ ایسے ہی بیوی کا مسئلہ ہے، بیوی آپ کے لیے حلال ہے، جب آپ کے نکاح میں ہے تو وہ آپ کی بیوی ہے، تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن ہاں البتہ روزے کی حالت میں، بات سمجھے، رمضان میں نہیں بلکہ روزے کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیوی آپ کے لیے حرام کر دی۔ رمضان میں حرام نہیں، روزے کی حالت میں حرام کر دیے۔ رمضان سے مطلب کیا ہے؟ رمضان سے مطلب جیسے ماہ مبارک چل رہا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال رکھی ہے، آپ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ جماع کر سکتے ہیں، لیکن وہی بیوی جو رمضان کی راتوں میں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی تھی، اب اللہ نے اسے رمضان کے دنوں میں یعنی حالت روزہ میں اس کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، اور اسی کی وجہ سے اگر آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، تو جماع کرنے کی وجہ سے آپ کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جب روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ختم ہو گیا، موقوف ہو گیا، فاسد ہو گیا، تو اب اس کے لیے کیا راستہ ہوگا؟ اس کے لیے کیا سیلوشن ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم بیوی سے جماع کر جاؤ حالت روزہ میں، جب تم بیوی سے ہم بستری کر جاؤ حالت روزہ میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم پر اب لازمی ہے کہ تم اس روزے کی قضا بھی کرو اور تم اس روزے کا کفارہ بھی دو۔ اب یہاں دو روزے فاسد ہو گئے آپ کے، ایک آپ کا اپنا روزہ فاسد ہو گیا اور ایک آپ کی اپنی بیوی کا روزہ فاسد ہو گیا، جس کے ساتھ آپ نے جماع کیا ہے، جس کے ساتھ آپ ہم بستر ہوئے ہیں، جس کے ساتھ آپ نے ہم بستری کی ہے، جس بیوی سے آپ نے ملاقات کی ہے، تو اس کی جماع کی وجہ سے آپ کا بھی روزہ گیا اور آپ کی بیوی کا بھی روزہ گیا۔ اب جب دونوں کے روزے ختم ہو گئے تو دونوں پر کفارہ لازم ہے، دونوں پر کفارہ لازم ہے، دونوں پر روزوں کی قضا لازمی ہے۔ اب روزوں کی قضا بھی کرنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہے۔ اب قضا کیا ہے؟ قضا تو میں بتا بھی چکا ہوں پیچھے بھی کئی ویڈیوز میں۔ تو قضا یہ ہے کہ رمضان کے ایام گزرنے کے بعد، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد باقی دنوں میں اس کا روزہ رکھ لیں، وہ آپ کی قضا ہو گئی۔ اب سوال کفارہ کیا چیز ہے؟ تو کفارے کا مسئلہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب روزہ توڑ دیا جائے
روزہ فاسد ہو جائے. اچھا ایک بات اور یہاں روک کر کے میں آپ کو بتا دوں, روزہ جو ہے دو شکلوں میں روزے پر کفارہ واجب ہے. جیسے دو شکلوں میں روزے کا کفارہ آپ کو دینا ہے. کیسے؟ مثلا ایک تو یہ کہ آپ نے بیوی سے جماع کر کے, بیوی سے ہم بستری کر کے روزے کو توڑا ہے, فاسد کیا ہے, تو اس شکل میں بھی آپ کو روزے کا کفارہ دینا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جان بوجھ کر کے کھانا کھا کر کے روزہ توڑا ہے, تو اس شکل میں بھی آپ کو کفارہ دینا ہے. ان دونوں شکلوں میں آپ کو کفارہ دینا ہے. اس کے علاوہ کسی اور شکل میں روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں پھر آپ کے لیے کفارہ نہیں, صرف روزے کی قضا ہی ہے. اب روزے کی قضا تو یہ کہ غیر رمضان میں روزہ رکھنا. اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ اس کا یہ ہے میرے عزیز, جب آپ بیوی سے جماع کر لیے, آپ بیوی سے ہم بستری کر لیے, تو اب آپ کے لیے کفارہ ہے کہ آپ 60 دن کے روزے مسلسل لگاتار رکھیں. یعنی 60 روزے آپ لگاتار رکھیں. اور آپ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کے حکم ہے کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں. یہ آپ کے روزے کا کفارہ ہے, یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی گرفت میں رہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ میں رہیں گے. اور اگر سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت کا ہے, اللہ کی پکڑ کا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑتا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا ہے. دنیا میں کوئی آپ کو پکڑ کے لے جائے, تھاندار لے جائے, پولیس والا لے جائے, کوئی اور محکمے والا لے جائے, تو آپ کو کوئی بھی چھڑا لے آئے گا. باپ چھڑا لائے, بھائی چھڑا لائے, بیٹے چھڑا لائیں, رشتہ دار چھڑا لائیں, بیوی بچے چھڑا لائیں, کوئی نہ کوئی چھڑا کر کے لے آتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی گرفت میں لیتا ہے, اپنی پکڑ میں لیتا ہے, تو پھر تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا ہے, کوئی نہیں چھڑانے والا ہوتا ہے. اس لیے یہ ماہ مبارک, ماہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے, اس میں اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے محفوظ رکھو, اللہ کی پکڑ سے محفوظ رکھو, اور روزے کا مطلب سمجھو, روزے کا مقصد پہچانو. اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور جب تم متقی بن جاؤ گے, تم پرہیزگار بن جاؤ گے, تو میرا اللہ فرماتا ہے پھر ہم تمہیں وہ طاقت عطا کر دیں گے, ہم وہ قوت عطا کر دیں گے کہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے. اور جب تم ہمارے دوست بن جاؤ گے, تم متقی بن جاؤ گے, تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین, بے شک متقی اور پرہیزگار لوگ ہمیں پسند ہیں. اور جب اللہ تمہیں پسند فرما لے گا, اللہ کے برگزیدہ بن جاؤ گے, تو اللہ پھر تمہارے لیے آگے ارشاد فرما دیتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر تم اللہ کے اگر ولی بن گئے, اللہ کے نیک بندے بن گئے, اللہ سے رشتہ مضبوط ہو گیا, تو اللہ تمہارے لیے حکم فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے, کوئی ڈر نہیں ہوتا, وہ بے خوف و بے خطر رہتے ہیں. اور یہ مقام, یہ مرتبہ اسی وقت میں حاصل ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے. اس لیے اللہ فرماتا ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ, تاکہ تم گناہوں سے محفوظ رہو. لیکن اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی آپ گناہ کرتے ہو تو پھر اس سے بڑی کم نصیبی ہمارے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے تمہاری زندگی کو صاف کرنے کے لیے, تمہارے اعمال ناموں کو صاف ستھرا کرنے کے لیے تمہیں ماہ رمضان کے روزے دیے ہیں. اس ماہ رمضان کا ادب کرو, اس ماہ رمضان کا جہاں تک ہو سکے احترام کرو, اور اس میں خوب خوب عبادتیں, اللہ کی خوب خوب بندگی, اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ عز و جل اس ماہ صیام, اس ماہ رمضان کا مکمل فیضان نصیب ہوگا. اور اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا کر کے رکھو. زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں صدقات و خیرات کرنے کی کوشش کرو. مسئلہ آپ کا بالکل واضح ہو گیا ہے. بیوی سے ہم بستری کرنے پر رمضان کے دنوں میں, یعنی روزے کی حالت میں کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور رمضان کی رات میں اگر کرتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ نے عورتیں آپ کے لیے رمضان کی راتوں میں حلال کی ہیں, رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں حرام کر دی ہیں. اس لیے اس حرام کام سے بچیے گا, اور اپنے آپ کو بھی بچائیے گا, اپنے بچوں کو بھی بچائیے گا, اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے گا. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جب آپ گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی کامیاب رہے گی, آخرت بھی کامیاب رہے گی. کیونکہ ہمارا مقصد ہے, ہمارا ایک ہی
مشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔